ذہن پر اکثر ایک دھند سی چھائی رہتی ہے نا، جیسے بہت کچھ ایک ساتھ چل رہا ہو اور کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ جی بالکل، اور یہ کیفیت آج کل بہت عام ہے۔ ہاں، تو کیا اس ذہنی الجھن سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ آج ہمارے سامنے نا ایک تحریر ہے، عنوان ہے بلٹ جرنل، ذہن کا بوجھ ہلکا کریں۔ اچھا۔ یہ مضمون کہتا ہے کہ بلٹ جرنلنگ کا ایک خاص طریقہ وہ ذہن کو صاف کرنے اور بوجھ کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور کیا واقعی اس سے وہ وضاحت ملتی ہے جس کا یہ وعدہ کرتا ہے۔ جی، اور یہ اہم ہے کیونکہ یہ صرف ایک آپ کہیں معمولی پریشانی نہیں ہے۔ ذہنی انتشار ہماری توجہ کو، ہماری پیداواری صلاحیت، یہاں تک کہ ہمارے اندرونی سکون کو بھی گہرا متاثر کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تحریر جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اس کیفیت سے نمٹنے کے لیے ایک منظم، ایک سٹرکچرڈ طریقہ بتا رہی ہے جسے بلٹ جرنل سسٹم کہا گیا ہے۔ بلٹ جرنل سسٹم۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف لسٹیں بنانے سے آگے کی بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خیالات کو قابو میں لانے کے لیے کیا حکمت عملی بتاتی ہے۔ اچھا، تو یہ تحریر اس ذہنی الجھن کو سلجھانے کے لیے کیا قدم، کیا طریقے تجویز کرتی ہے؟ اس میں 4 دلچسپ باتیں ہیں۔ جی۔ پہلا نقطہ جسے تحریر کہتی ہے، دماغ کا بلیٹ ریڈار آن کرنا۔ بلیٹ ریڈار؟ ہاں، صرف خیالات کو لکھنا نہیں، بلکہ لکھتے ہوئے فوراً یہ پرکھنا کہ بھئی یہ خیال واقعی اہم ہے یا صرف ایک بوجھ۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا فلٹر ہے۔ بالکل، تحریر کے مطابق یہ جو شعوری انتخاب کا عمل ہے نا، یہ ہمیں قابو کا احساس دلاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا قدم ہے ایک بلیڈ ایک جادو۔ یہاں سادگی پر زور ہے۔ سادگی؟ ہاں، یعنی ذہن میں زیادہ بھیڑ نہ لگائیں۔ اگر کوئی نیا کام یا خیال اہم لگتا ہے تو تحریر مشورہ دیتی ہے کہ کسی پرانی کم اہم چیز کو لسٹ سے ہٹانا پڑے گا۔ تو جگہ بنانی پڑے گی نئی چیز کے لیے۔ بالکل، تاکہ توجہ اصل چیزوں پر رہے۔ یہ ایک قسم کی ذہنی صفائی ہے۔ سمجھا۔ پھر آتا ہے فریڈم فورٹریس بنانا۔ فریڈم فورٹریس یہ کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے، باقاعدگی سے ذہنی صفائی کرنا۔ تحریر کہتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار جائزہ لیں، کن خیالات کو رکھنا ہے، کنہیں چھوڑنا ہے، یا شاید کسی سے شیئر کرنا ہے۔ اچھا، جیسے ہم میز صاف کرتے ہیں یا کمرہ سمیٹتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی، ذہن کو بھی منظم رکھنا۔ ٹھیک۔ اور چوتھی بات ہے جرنل سٹریک کا جشن منانا۔ اچھا، یہ کیسے؟ یعنی روزانہ کی چھوٹی کامیابیوں کو تسلیم کرنا، جیسے آپ نے خیالات کو کامیابی سے منظم کر لیا۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ چھوٹی جیتیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں کہ ہم یہ عمل جاری رکھیں۔ زبردست۔ اگر ان چاروں باتوں کو ملا کے دیکھیں تو ایک واضح تصویر بنتی ہے۔ یہ صرف کاموں کو، ٹاسکس کو منظم کرنے کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک نفسیاتی حکمت عملی لگ رہی ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگا۔ اور تحریر کا جو انداز ہے نا، وہ بڑا پرجوش ہے، جیسے دماغ کو ریبوٹ کرنا یا سکون کا راک سٹار بننا۔ ہاں، یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک ایکٹیو، ایک شعوری کوشش ہے۔ خیالات کو لکھنا، ان کی اہمیت جانچنا، غیر ضروری کو نکالنا اور اپنی کوشش کو سراہنا، یہ سب مل کر ہمیں اپنے خیالات پر اختیار کا احساس دلاتے ہیں۔ صحیح۔ جو بکھرے ہوئے مبہم خدشات ہوتے ہیں نا، ان کو یہ ٹھوس، قابل عمل نقاط میں بدلنے کا عمل ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت منظم اور مؤثر لگتا ہے۔ واقعی۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ جی۔ کیا تحریر اس بارے میں کچھ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص قدرتی طور پر اتنا منظم نہ ہو، کیا یہ طریقہ پھر بھی اس کے لیے کام کر سکتا ہے؟ کہیں یہ خود ایک نیا بوجھ نہ بن جائے، ایک اور کام کرنے والا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آپ نے صحیح سوال اٹھایا۔ تحریر براہ راست اس کا جواب تو نہیں دیتی، لیکن اس کے طریقہ کار میں لچک کی گنجائش نظر آتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ یہ جو جرنل سٹریک کا جشن والی بات ہے، یعنی چھوٹی کامیابیوں پر توجہ دینا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ شاید شروعات آہستہ اور اپنی رفتار سے کی جا سکتی ہے۔ اصل مقصد شاید کامل تنظیم نہیں، بلکہ ذہنی بوجھ میں کمی لانا ہے۔ لیکن ہاں، آپ کا سوال بالکل بجائے ہے کہ ہر وقت منظم رہنے کی یہ کوشش خود دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ صحیح۔ تحریر کا فوکس واضح طور پر ترتیب اور کنٹرول پر ہے، جو یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، اس تحریر کا مرکزی پیغام یہ نکلتا ہے کہ بلٹ جرنلنگ کا یہ خاص انداز صرف فہرستیں بنانا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ اپنے خیالات کے ساتھ زیادہ ایکٹیو، زیادہ شعوری طور پر جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں چلنے والی باتوں کے صرف شکار نہ بنیں، بلکہ ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، ایک عملی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ جو بکھرے ہوئے خیالات ہیں انہیں سنبھالا جا سکے۔ بالکل، یہ نظام ذہنی وضاحت اور ترتیب حاصل کرنے کا ایک راستہ دکھاتا ہے، لیکن یہاں ایک آخری سوچنے کی بات پیدا ہوتی ہے جی، اور اس کا تعلق آپ کے پچھلے سوال سے بھی ہے۔ تحریر منظم رہنے پر بہت زور دیتی ہے۔ ہاں، دیتی ہے۔ لیکن کیا زندگی میں کبھی کبھار خیالات کو بغیر کسی ساخت کے، بغیر کسی روک ٹوک کے آزادانہ بہنے دینا بھی ضروری نہیں؟ واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ کیا تخلیقی سوچ کے لیے یا صرف ذہنی سکون کے لیے کبھی کبھی اس منظم کنٹرول سے باہر نکلنا بھی اہم نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید اس تحریر کو پڑھنے کے بعد مزید غور کیا جا سکتا ہے کہ ترتیب اور آزادی کے بیچ میں وہ صحیح توازن کہاں ہے۔